قرآن کریم کی دو آیات کا ترجمہ جناب والا نے دریافت فرمایا ہے، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ۔ تو پہلی درخواست یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ سب لوگ ایک ہی طرح سے کیا کریں۔ بہت سے ترجمے کرنے والے بہت گہرے علماء بھی ہوتے ہیں اور ان کی نظر ڈکشنری پہ، لغت پہ اور دیگر علوم پہ بہت گہری ہوتی ہے، تو وہ قرآن کریم کا ترجمہ جو کرتے ہیں وہ جس لغت کے اعتبار سے کرتے ہیں وہ سب عرب جانتے ہیں۔ صرف بات اتنی ہوتی ہے کہ اپنے اپنے علم کا مقام ہوتا ہے۔ اب مثلاً یہ بات جو آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یتیم نہیں پایا سو اللہ نے آپ کا ٹھکانہ کیا۔ اب آپ نے جو کچھ تحریر فرمایا خلاصہ یہ ہے کہ یتیم بچہ بے سہارا ہوتا ہے اور سوسائٹی میں اس کی اتنی عزت اور احترام نہیں ہوتا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کبھی اس آیت کا ترجمہ کرنے کی ضرورت پیش آ گئی تھی تو ہم لفظ یتیم کو دیکھتے رہے کہ عربوں نے یتیم کا کیا ترجمہ کیا۔ عربی میں یتیم اس بچے کو بھی کہتے ہیں جس کا والد نہ ہو، اور یتیم در نایاب، ایسا ہیرا جس کا دنیا میں کوئی ثانی نہ ہو، ایسا باصلاحیت فرد جس باصلاحیت فرد کا میچ نہ ملتا ہو۔ تو عرب یتیم اس موتی کو بھی کہتے ہیں کہ جو موتی اپنی شان میں بالکل منفرد ہو۔ تو اس کا ترجمہ یوں بھی بن سکتا ہے کہ الم یجدک یتیما، کیا اس پوری کائنات میں ہم نے آپ کو در یتیم نہیں پایا، نادر و نایاب موتی نہیں پایا؟ فآویٰ، سو اللہ نے ٹھکانہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عنایت فرمائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی وغیرہ کی روایات میں خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اہل مشرق کو دیکھا اور خدا ناراض ہوا، اور پھر اللہ نے مغرب والوں کو دیکھا اور خدا ناراض ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ مشرق کے لوگ ایسے پائے جو خدا کے دین پہ قائم تھے۔ پھر اللہ نے عربوں کو دیکھا اور عربوں میں بھی ہاشم کے اولاد کو دیکھا، پھر اللہ نے عبد المطلب کی اولاد کو دیکھا، پھر اللہ نے عبد المطلب کی اولاد میں سے مجھے چنا، انا خلاصۃ العرب العربا، لوگوں میں پوری کائنات کا نچوڑ ہوں، پوری اس دنیا میں چنا ہوا آدمی ہوں، اللہ نے سب کو دیکھ کر مجھے اٹھا لیا۔ تو الم یجدک یتیماً، کیا ہم نے آپ کو در نایاب نہیں پایا؟ فآویٰ، ہم نے ٹھکانہ دے دیا۔ یہ بھی اسی کا ترجمہ ہے جو آپ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا ترجمہ جو آپ نے یتیم کا فرمایا ہے، حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم من ابوئی، اپنے والدین کے اعتبار سے یتیم نہیں تھے؟ فقال لئلا یکون علیہ حق للمخلوق، انہوں نے یہ کہا اس لیے اللہ نے پیدا فرمایا والدین کے انتقال کے بعد نبوت ملی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کی خدمت کا حق باقی نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کی خدمت کرتے، والد کی خدمت کرتے، یہ نہیں ہونے دیا اللہ نے، اس لیے وہ یتیم ہوئے۔ اس موقع پہ صحیح بخاری میں جو
جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کہ میں یتیم نہ ہوتا اور والدین کی خدمت کرتا، اور اس طرح کے جملے، کاش میں غلام ہوتا، اور یہ وہ اس روایت کی اصل بحث کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے، اور حدیث کی اصطلاح کے مطابق جو اس میں ادراج ہوا ہے اسے ہم نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا۔ اور وحید الزمان صاحب کا لٹریچر اگر آپ نے پڑھا ہو، انڈیا کے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی کی چیزوں میں سے اسے گنا ہے کہ انہیں والدہ کی خدمت کا موقع نہیں ملا۔ کاش وہ اس تفسیر کو بھی پڑھ لیتے تو انہیں پتہ چلتا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کی خدمت کا موقع نہیں ملا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ صاحب کشاف تھا تو وہ معتزلی، لیکن عربی لغت میں اس شخص کو کمال حاصل، بہت با کمال آدمی تھا۔ عربیت میں اس جیسا آدمی اس کی صدی میں شاید ہی کوئی ہو، اور اس نے اس کا ترجمہ وہی کیا ہے، اور وہ اپنی تفسیر میں کہتا ہے کہ درۃ یتیمہ، نایاب گوہر اللہ نے کہا ہم نے پایا، فآوا، تو اس گوہر کو ہم نے تراش دیا، یعنی نبوت دے دی۔ اگر بشریت کے اعتبار سے کوئی بات تھی بھی تو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل، مکمل اور اکمل کر دیا۔ اگلی آیت کا ترجمہ بھی آپ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو ضال پایا سو گمراہی سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا، ہم نے آپ کو ضال پایا اور ہدایت دے دی۔ اس پہ بہت اچھی چیزیں مفسرین نے لکھی ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یہاں ضلالت اور گمراہی مراد ہی نہیں ہے جو ہدایت کے مقابلے میں آتی ہے، کہ یہ ہادی ہے، یہ ضال ہے، یہ ہدایت پہ ہے، یہ گمراہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہدایت سے یہاں پر یہ مراد ہے ہی نہیں، لأن الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام معصومون من ذالک، وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوا کرتے۔ اور پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ وَهُوَ فِي صِغْرِهِ فِي شَعَابِ مکہ، مکہ مکرمہ کی وادیوں میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر کے تھے تو آپ ایک مرتبہ گم ہو گئے تھے، ثم ردہ اللہ الی جدہ عبد المطلب، پھر اللہ نے انہیں اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی طرف لوٹا دیا۔ تو معنی یہ ہوئے کہ ایک مرتبہ آپ بچپن میں کسی گلی محلے کہیں جا رہے تھے یا کھیل رہے تھے تو راستہ کھو گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جد امجد کی طرف پہنچا دیا۔ اور پھر اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ضل فی طریق الشام حین خرج به ابو طالب، حضرت ابو طالب جب شام تشریف لے گئے تھے تجارت کے لیے تو وہاں بھی ایسا پیش آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ پہنچ گئے تھے اور پھر آپ اپنے چچا سے آ کے ملے۔ تیسرا واقعہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ انہیں دودھ پلاتی تھیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھیلتے کھیلتے کہیں اور تشریف لے گئے اور پھر انہیں واپس پہنچایا گیا۔ اس پہ ایک چیز جو ہمیں بہت اچھی لگی، ہم ہمیشہ اس کا ترجمہ بھی اسی اعتبار سے کرتے ہیں، یہ جتنے ترجمے کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ علم کی گہرائی سے ترجمہ کریں تو انہیں قرآن میں بڑے بڑے قیمتی ہیرے ملے۔ دو چار تفسیریں دیکھ لیں اور ترجمہ کر دیا، اور اللہ کی شان ہے اب تو آپ کے قائدین وہ ہیں جنہیں اردو ترجمہ بھی نہیں کرنا آتا، بس کہیں پڑھ لیا دیکھ لیا یہ چیز ہے، یہ اب قیادت ہے، مذہبی قیادت۔ ابن حزم اندلسی یہ قرآن کریم کے بہت بڑے مفسر تھے، اور کمال ہے ان کی ساری تفسیر لغت سے بھری پڑی ہے۔ اگر قرآن کے معانی دیکھنے ہو لغوی اعتبار سے تو ان سے بہتر تفسیر آج تک نہیں۔ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ کے البحر المحیط دیکھنی چاہیے، یہ اندلس اسپین کے تھے مگر کمال کے آدمی تھے۔ یا پھر اس کے بعد عقیدے میں نہیں، اگر عربی لغت میں دیکھنی ہو تو پھر کشاف کو دیکھنا چاہیے، وہ بھی بہت بڑے صرفی و ناوی۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کا لفظ بولا جاتا ہے وہ ممکن ہی نہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کا ترجمہ کیا کروں،
ایک اصول کی بات لغت کی سمجھ لیجئے، پھر یہ ترجمہ آپ کے سوال کا جواب ہو جائے گا۔ عربی زبان میں کبھی کبھی حذف اور حذف المضاعف کی بحث جو ساری کتابوں میں ہے تقریباً، خاص طور پہ الفیہ ابن مالک میں جو لکھی گئی ہے، جو بچپن میں پڑھاتے تھے ہمیں بھی، الفیہ ابن مالک وغیرہ میں لکھا ہے کہ عرب کبھی کبھی ایک جز چھوڑ دیتے ہیں فصاحت اور بلاغت سے، تاکہ سننے والا غور کر کے خود سمجھے کہ یہاں کیا لفظ آ سکتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے مثلاً کہ آپ کی صحت کیسی ہے، وہ کہتا ہے گھی سے پوچھو، دیسی گھی سے۔ اب وہ ساری بات چھوڑ گیا کہ میں چونکہ دیسی گھی استعمال کرتا ہوں اس لیے میری صحت اچھی، تو کہتا ہے گھی سے پوچھو۔ اب گھی سے کون بات کرے اور کون پوچھے؟ یہ جو انتہائی ادبی مباحث کی حامل لغات ہوتی ہیں وہاں ہوتا ہے۔ قرآن نے یہ لغت استعمال کی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آئے تو اب قصہ یہ پیش آ گیا کہ دوسرا بھائی بھی چھوڑ آئے۔ اب دوسرا بھائی چھوڑ آئے، تیسرا بھی وہیں رہ گیا جان بوجھ کے۔ اس نے کہا میں باپ کے سامنے نہیں جا سکتا، ایک کی گمشدگی میں میرا نام آیا، اب باپ نے قسم کھلوائی تھی کہ سب کو ساتھ لے کے آؤ گے، اب ایک اور بنیامین وہاں رہ گئے ہیں، یوسف علیہ السلام کے متعلق کہ بادشاہ نے رکھ لیا ہے، اور تیسرا میں تو باپ کے سامنے نہیں جاؤں گا، تو 10 آئے واپس۔ اب یہ کیسے یقین دلائیں باپ کو کہ اسے وہاں کے حاکم نے رکھ لیا ہے؟ پتہ انہیں بھی نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام ہے۔ تو کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، والد اس شہر سے پوچھئے جس شہر میں ہم گئے تھے۔ دیکھیں کتنا بلیغ جملہ کا کہنا یہ تھا کہ والد اس شہر کے ساکنین سے پوچھئے، اس شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھئے، جو اس واقعے کے وقت اس شہر میں موجود تھے ان سے دریافت کیجئے۔ تو انہوں نے درمیان کا لفظ چھوڑ دیے اور کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي، اور آپ پوچھئے اس قبیلے سے، قافلے سے جس قافلے کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور والد پوچھئے اس بستی سے جس بستی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو والد بستی سے کیا پوچھتے؟ تو گویا انہوں نے یہ کہا مضاعف کا حذف کر کے کہ وَاسْأَلْ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، آپ ان اہل قریہ سے پوچھئے۔ یہ نقطہ جو ہے نا، یہ ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے، اور ابو حیان اندلسی کہتے ہیں میں کیسے ترجمہ کرتا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت کے مقابلے والی ضلالت میں پایا اور آپ کو صحیح راہ دے دی۔ تو کہتے ہیں میں سو گیا، میں جب سویا تو میں نے خواب میں اس آیت کا ترجمہ دیکھا، اور مجھے کہا گیا، میں اٹھا تو ایک دم سے میرے ذہن میں تھا کہ وَوَجَدَكَ رَاحَتَكَ فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ رَاحَتَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خاندان، کنبے، قبیلے، اہل قریہ کو گمراہ پایا، سو آپ کے ذریعے ہدایت دے دی۔ وہ ضالن کے بعد حذف محذوف میں راحتک کا لفظ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہی نہیں ہے، یہ ذکر ہے البتہ کہ فرمایا اللہ نے کہ آپ کے قریے والوں کو ہم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہیں اور آپ کو ذریعہ ہدایت بنا دیا، جیسے ان لڑکوں نے کہا اپنے والد سے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اب اس بستی سے والد یعقوب علیہ السلام پوچھ لیجئے جس بستی میں ہم لوگ تھے۔ بستی سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، اب شاعر نے کیا جواب دینا ہے؟ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں سب سے بہترین ترجمہ یہ ہے جو ابو حیان اندلسی رحمۃ اللہ نے کیا۔ کبھی ترجمہ کرنے کا ارادہ اور خیال ہونا تو 20-30 تفسیریں پڑھ کے، 40-50 تفسیریں دیکھ کے لفظ، اور اردو میں بھی پھر اتنا ہی کمال ہونا چاہیے۔ اردو زبان ایسی گری پڑی نہیں ہے بھیا، ایک ایک حرف سے بات بدل جاتی ہے، ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے۔ دلی میں ہمیشہ بولتے تھے دکان بند کر دیجئے، لکھنؤ والے آئے تو انہوں نے کہا توبہ توبہ، رزق کا دروازہ بند کر دیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ کہ یہ دکان بڑھا دیجئے، یہ ہے فرق۔ اسے سانپ نے کاٹ لیا فہو سقیم،
وہ بیمار ہو گیا. عرب کہتے تھے فہو سلیم، وہ سلامتی والا ہو گیا، سانپ نے کاٹ دیا تھا، صحت مند ہو گیا. فعال لیتے تھے اس اچھے جملے سے، سب سے زیادہ فعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے. آپ فرماتے جب بھی مریض کی عیادت کے لیے جاؤ اسے زندگی کی آس دلاؤ، امید دلاؤ، اور ہونا وہی ہے جو اللہ نے طے کر دیا، مگر خود کچھ نہ کہنا، اسے زندگی کی آس دلاؤ. تحریر فرمایا ہے کہ شکرانے کے نفل یا دعا کیوں کی جائے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یا برا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. جو دعا کرتا ہے یار نفل ادا کرتا ہے، یہ راہ جو ہے زائد تو نہیں ہو گیا. جو دعا کرتا ہے یا نفل ادا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی، اور جو نہیں بھی کرتا اس کے ساتھ بھی. تو یہ چیزیں کیا فائدہ دیتی ہیں؟ حمزہ صاحب بہت فائدہ دیتی ہیں. 2 نفل پڑھ کے جب دعا مانگتا ہے نا تو کبھی کبھی تقدیر بدل جاتی ہے، دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے. 17 آدمیوں کی تقدیر کے بدلنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اور اس کو کئی بار ہم بیان کر چکے ہیں. ایک مرتبہ تو شاید 3-4 گھنٹے کی کیسٹس میں سارا بیان کیا تھا کہ دعا سے تقدیر کیسے بدلتی ہے. 6 قسم کی تقدیر ہوتی ہے. تقدیر کوئی ایک ہی نہیں ہوتی جو اللہ نے طے فرما دی ہے، 6 قسموں میں تبدیل ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہر دن کی تقدیر بدل جاتی ہے. آج کے دن اس نے گر کے مرنا تھا، اور جب گھر سے چلنے لگا تو کسی نے دعا دے دی کہ اللہ سلامت رکھے. خدا کی تقدیر بدل جاتی ہے اس کی دعا کے قبول ہونے سے. اللہ نے نہیں کہا کل یوم ہو فی شان، اور اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے. وہ نیا کام کیا ہوتا ہے؟ ان نئے کاموں میں سے ایک کام اس کی تقدیر بدل دو. سب نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جس کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ آ کے بادشاہ بن جاتا ہے. تقدیریں ایسے بدلتی ہیں. اس لیے اہل السنہ کا عقیدہ ہے ہمارا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، عبادت سے تقدیر بدل جاتی ہے. تیسری قسم کی تقدیر وہ ہوتی ہے جو شعبان میں تحریر دے، اور چوتھی قسم کی تقدیر وہ ہوتی ہے جو لیلۃ القدر میں جبریل امین کے آنے سے کوئی شخص دعا مانگ رہا تھا اس کی تقدیر بدل جاتی ہے. اور جبریل امین مسافہ کر لیں تو بہت سے اس مسافے کی حقیقت کو قبول کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے عمر کے آخری حصے میں نابینا ہو جاتے. صدقہ تقدیر بدل دیتا ہے، مظلوم کی بددعا تقدیر بدل دیتی. 6 قسمیں ہیں تقدیر کی. تو اس لیے نفل پڑھتے رہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہیے. دعا ایسی چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا نازل ہو جاتی ہے. اللہ کا فیصلہ، اللہ عز و جل مالک الملک، شہنشاہ، بے نیاز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مصیبت نازل ہوتی ہے اوپر سے، اور تمہاری دعا اوپر جاتی ہے، اور راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، اور یہ آپس میں لڑتی ہیں. خدا کا وہ فیصلہ اور یہ ادھر کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے، اور آپ نے قیامت تک لڑتی ہی رہیں گی. وہ خدا کا جو فیصلہ تھا وہ نافذ نہیں ہوتا. آپ اس موضوع کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے خدا نے کسی کی تقدیر میں لکھ دیا کہ والعیاذ باللہ یہ حرکت کرے گا، اور وہ آدمی اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے، پاک رہتا ہے. اور اس اللہ کی وہ تقدیر خواب میں نافذ ہوتی ہے، اور وہی حرکت کسی کے ساتھ کر گزرتا ہے تو کیا ہو گیا؟ غسل واجب ہوا، اٹھ کے نہا لیا. خدا کی تقدیر اس پہ نافذ ہو جاتی ہے، لیکن کسی اور طریقے سے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا نا میں اپنی بیوی کو 100 درے ماروں گا، قرآن میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایک اپنی قسم نہ توڑ. اپنی بیوی کو 100 درے لگانے ہیں نا، تو ایک شاخ توڑ لے اور ایک مرتبہ اسے مار دے، بس تیری قسم پوری ہو گئی. خدا کی تقدیر کی چیزیں ایسے پوری ہو جاتی ہیں. خدا کی تقدیر ہوتی ہے پیسہ چھن جاتا ہے، جیب کٹ جاتی ہے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ کوئی وہ جو جیب کاٹ کے لے گیا نا، اور جس نے ایسی حرکت کی اس کی بھی تو کوئی تقدیر ہے نا، اس سے بھی تو حرام کھا کے کچھ کرنا ہی ہے نا. اس کی بھی تقدیر ہے
کہ یہ چیز اس کے پاس رہتی تو شر کا باعث بن جاتی۔ وہاں روم نے مثنوی میں بھی اسے لکھا ہے، تو اس لیے اب اس پہ پورا دن لگایا جا سکتا ہے مگر وقت نہیں نا۔ یہودی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، یہ آپ نے تحریر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تشکیل دی، وہ بہت بڑا ہے، تو اللہ پاک کو کسی کی چھوٹی سی حرکت مثلا عورت کے دوپٹہ لینے سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا، لیکن جو اس کے زمانے کے لڑکے ہیں نا انہیں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ خدا بے نیاز ہے، ان ساری چیزوں سے ہوش کرنا چاہیے۔ نبوت پہ اعتماد ضروری، خدا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ خدا کے لیے یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں کہ ساری کائنات کو جہنم میں اٹھا کے پھینک۔ خدا کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تمام مخلوق بھوکی مر جائے، کیا اللہ کو کہہ لینا ہے؟ خدا ایک بندش اس زمین کی کھول دے، 6 گھنٹے بعد یہ سورج میں جا کے گر جائے، اس دنیا میں کوئی ثابت ہی نہ کر سکے کہ انسان نام کی کوئی چیز بھی تھی یا نہیں تھی، پھر کیا ہو؟ اس لیے اللہ کے لیے مسائل نہیں ہوتے، مسائل انسانوں کے لیے ہوتے ہیں کہ جہاں وہ چاہتا ہے کہ وہ میری مان کے چلے۔ یہ جملہ اگر آپ سمجھ سکیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چھوڑیے اس کو۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے میری مان کے چلیں تاکہ جب وہ مجھ سے منوانے آئیں نا اور ہاتھ اٹھائیں میں بھی ان کی مان دوں۔ Dear Mufti Sahab, could you please shed some light on Sufism? سارم صاحب، آپ نے جو تحریر فرمایا صوفیزم کے متعلق اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، اصل چیز یہ ہے یار کہ ہم کئی مرتبہ تصوف پہ بحث کر چکے ہیں، پوری کیسٹس اور بیانات ہیں، ہر مرتبہ سوالات ریپیٹ ہوتے رہیں، ہم جواب دیتے رہیں، یہ عملاً ممکن نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ علم، یادداشت، حافظہ اللہ کی مغفرت اور حکمت کے حصول کے لیے اللہ کے کون سے ناموں یا آیات یا مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے؟ حکمت 2 چیزوں سے کھلتی ہے، عمر بھر سچ بولنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر ہمیشہ سچ بولتے رہو گے نا تو عمر میں ایک ایسا مقام آئے گا جب تمہیں جبراً جھوٹ بولنا پڑے گا۔ عین ممکن ہے 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ جبراً جھوٹ بلوایا جائے گا۔ تو جب کسی سچے آدمی کو جبراً جھوٹ بلوایا جائے اور نفرت کرتا ہو جھوٹ سے، تو اسے یہ خوشخبری پہنچنی چاہیے کہ تم انشاءاللہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہو جاؤ گے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ صدیقا نبیہ، ابراہیم علیہ السلام سب سے سچے یعنی بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے۔ انبیاء علیہ السلام تو سارے ہی سچے ہوتے ہیں، مگر مبالغہ میں تعریف ان کی فرمائی۔ اور بخاری شریف میں کیا آیا؟ انہوں نے اپنی اہلیہ کو اپنی بہن کہہ دیا، ستاروں میں دیکھا اور ان کی طبیعت ٹھیک تھی، اس کے باوجود کہہ دیا کہ میں بیمار ہوں۔ یہ 3 چیزیں جو آئی ہیں نا، اس کا جواب آسان نہیں ہے۔ مودودی صاحب نے اس پہ لکھا ہے کہ میں بخاری کے راویوں کو جھوٹا مان لوں یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جھوٹا کہوں۔ کاش انہوں نے مقام صدیقیت پڑھا ہوتا تو انہیں اندازہ ہوتا کہ جو شخص سچائی پہ قائم رہتا ہے اسے جبراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اللہ اس امتحان سے اسے گزارتا ہے۔ ایک سچ اور ایک حلال کا رزق، 2 چیزیں۔ تیسرے اللہ کے وہ نام، یا علیم یا حکیم یا غفور یا شکور یا رحیم یا ودود، یہ جو جڑواں نام اللہ کے آئے ہیں نا سورہ ہود میں، اس کے علاوہ بھی ہم نے گنے ہیں، یہ کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ ایک سچ، ایک حلال کا رزق، ایک اللہ کے یہ نام، اور چوتھے کوشش کرنی چاہیے کہ 40 روزے مسلسل رکھے اور صرف حلال کا کھانا کھائے اور خدا کی عبادت میں مصروف رہے۔ حکمت کے دروازے، عقل کے دروازے اس شخص کی
زبان پر کھل جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چشمے جاری ہو جاتے ہیں اس شخص کی زبان سے جو شخص بھی 40 روزے رکھتا ہے. اسی لیے صوفیہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہمیشہ رمضان کے ساتھ 10-20 شعبان سے وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. یہ چند ایک چیزیں. یہ بھیا آپ نے اختلاف کی بات چھیڑ دی. آپ نے جو اس گفتگو کا حوالہ دیا ہے کہ ہم نے مولانا احمد رضا خان صاحب کے 2 خلفاء کا ذکر کیا، ہم اب بھی اسی پہ قائم ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب کے جو خلفاء تھے وہ اصل بات یہ تھی کہ یہ نہیں ہے کہ سب نے مولانا سے سلوک اور تصوف کی منازل طے کی تھی. ایسے نہیں ہے. مولانا نے جب یہ دعویٰ کیا اپنے فتاویٰ میں 2 مرتبہ کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے نہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کہا کہ میں تمہیں اس لیے اس مقام پر فائز کر رہا ہوں کہ تم دیوبندیوں کو کافر قرار دو، اور میں دیوبندیوں کو جڑ سے اکھیڑنے آیا ہوں. جب حضرت نے یہ دعویٰ فرمایا تو اپنے اس دعوے اور اس علم کو پھیلانے کے لیے اس وقت ہندوستان میں جو چوٹی کے افراد تھے بعض لوگوں کو بغیر بیعت کیے ہی خلافت دے دی. یہ تو خیر اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ تو یہ تھا کہ انہوں نے ذکر، اذکار، اسباق، سلوک، مراقبات کیے ہی نہیں، اور اب انہیں کیسے خلافت دے رہے ہیں. اور ہمیں تو بالکل سمجھ نہیں آئی کہ مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ میں ہی ہے کہ 4 سال 4 مہینے 4 دن کا جب ان کا پوتا ہوا تو انہوں نے اپنے پوتے کو اسی وقت بسم اللہ کرائی، اور ساتھ ہی کہا کہ چشتیہ، قادریہ، سروردیہ اور نقشبندیہ میں بچے تمہیں میں خلافت دیتا ہوں. یہ 4 سال کا بچہ کس کا شیخ بنے اور کیا تربیت کرے گا؟ حضرت نے 4 سلسلوں کی خلافتیں بھی دیں. سلوک طے کر کے، مراقبات کر کے، پھر کسی شخص کو اگر شیخ خلافت دیتا ہے چاہے وہ بیعت نہ بھی ہو، یہ کوئی حرج نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ تھے، انہیں خلافت دی تھی، اور انہوں نے لکھا تھا، مفتی احمد الرحمن صاحب، قاری سعید الرحمن صاحب پنڈی والے، ان کے جو والد تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے لکھا سہارنپور سے کہ حضرت میں تو آپ سے بیعت بھی نہیں ہوا. حضرت نے فرمایا سلوک پورا کروا کے کہ بیعت کے خلافت کے لیے اہل ہونا شرط ہے، بیعت شرط نہیں. تو وہ خلافت اس طرح ہوئی تھی. اس سے خان صاحب نے جن لوگوں کو خلافت دی اور سلوک بھی طے نہیں کروایا، ان میں ایک نام ہم نے لیا تھا کہ ان کو خلافت ملی تھی. 2 آدمی ہم نے کہے تھے. ایک ان میں سے تھے مولانا شاہ احمد درانی صاحب کے والد، یہ میرٹھ کے تھے. میرٹھ میں معلوم نہیں اب محلہ مولویان ہے یا نہیں ہے. میرٹھ میں ایک ہی جگہ پہ یہ سارے مولوی رہتے تھے. مولانا نورانی صاحب، شاہ احمد نورانی جن کا بڑا نام تھا سیاست میں، ان کے والد تھے مولانا عبدالعلیم صدیقی. ان کو خلافت دی تھی مولانا احمد رضا خان صاحب نے، اور کوئی سلوک طے نہیں کیا تھا. دوسرے پنڈی جامع مسجد میں پرانے لوگوں کو یاد ہوگا، یہاں مولانا عارف اللہ شاہ قادری صاحب ہوتے تھے. ان کے والد تھے مولانا حبیب اللہ. مولانا حبیب اللہ صاحب کو بھی مولانا نے خلافت دی تھی احمد رضا خان صاحب. تو مولانا شاہ احمد نورانی بیعت کرتے تھے لوگوں کو، وہ بیعت کرتے تھے، کہتے تھے، بتاتے تھے کہ میرے والد کو خلافت ہوئی میرے دادا سے بھی اور مولانا احمد رضا خان صاحب سے بھی. 2 پیر ہوئے نا. اور مدت ہوئی پڑھے ہوئے، خیال آتا ہے کہ شاید مولانا شاہ احمد نورانی کے دادا کا تذکرہ غوثیہ میں ایک جگہ آیا ہے. نام تھا ان کا عبدالحکیم جوش، شاعر بھی تھے اچھے. یہ تو ابا انس نورانی بتائیں گے کہ ان کے پردادا.
تو سمجھنے کی بات ہے کہ وہ کہتے تھے مولانا شاہ احمد نورانی کہ میں اپنے والد کی طرف سے بھی مجاز ہوں. میرے والد کو ایک خلافت دی تھی مولانا مرزا خان صاحب نے. وہ خلافت جو تھی وہ بغیر سلوک اور بغیر کسی چیز کے تھی، کیونکہ مولانا مرزا خان صاحب چاہتے تھے کہ ہندوستان میں بڑے بڑے لوگوں کو خلافت دیں. دوسری مثال بھی ابھی پیش کرتا ہوں تاکہ وہ رد دیوبندیت پھیلے اور دیوبندی سارا ہندوستان مل کے کہے یہ کافر ہے. تو ایک خلافت تو حضرت نے وہاں دی تھی. شاہ احمد نورانی کہتے تھے ایک خلافت میرے والد صدیقی صاحب کو ملی تھی مولانا مرزا خان صاحب سے، دوسری خلافت ملی تھی میرے دادا عبدالحکیم جوش سے. اور یہ جو عبدالحکیم جوش تھے نا، انہیں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ 2، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 3، مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ 4، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ 5، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ 6، اور بقول حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہمارے شیخ کے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ سفر کر رہے تھے تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ اٹھاؤ. انہوں نے ہاتھ اٹھایا، حضرت نے بھی ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی. ہمارے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ حضرت کی طرف سے خلافت تھی. ان 7 آدمیوں کو سب کو خلافت حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے ملی تھی. تو مولانا شاہ احمد نورانی بیعت کرتے تھے، خود فرمایا کہ میں بیعت کرتا ہوں، اپنے والد سے مجھے اجازت ہے، انہیں ان کے والد عبدالحکیم جوش سے اجازت ہے، انہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ سے خلافت پہنچی ہے. یہ خلافت تھی. آپ نے جو کچھ لکھا ہے اب چین پڑا. حضرت مولانا احمد خان صاحب نے ایک خلافت، جیسے اس کی کئی مثالیں ہیں، یہ تو تاریخ کا باب ہے نا، اسے پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ اختلافات نے دیوبندی بریلوی یہ کس نے ان چیزوں کو اچھالا ہے. ان سب کے جد امجد ایک ہو گئے تھے طریقت میں، وہاں پہنچ گئے. مولانا احمد خان صاحب نے خلافت دی تھی مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو. مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو ہیں انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا، تفسیر، حاشی، اواشی، اور بڑے بڑے صاحب علم تھے. مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے نام پر کراچی میں مدرسہ نعیمیہ قائم، جہاں حضرت مفتی صاحب ہوتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوتے ہیں. مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو جب خلافت ملی مولانا مرزا خان صاحب سے تو انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میرے شیخ شاہ علی حسین کچوچوی، کچوچا ایک جگہ ہے ہندوستان میں، کچوچا سے ہی خلافت ملی تھی مولانا مرزا خان صاحب سلسلہ قادریہ وغیرہ میں. انہوں نے کہا میرے شیخ شاہ حسین ابھی موجود ہیں کچوچا میں، حضرت جانے تو مجھے خلافت دیں، وہ تو بات ہے، میں حضرت کے ہوتے ہوئے کسی اور سے خلافت کیوں لے لوں. تو انہوں نے خلافت پلٹا دی تھی. اس لیے یہ سب لوگ اوپر جا کے دیکھو نا تو کہاں ملتے ہیں. اس کی ایک اور مثال بھی دوں پھر بات ختم کریں. سید دیدار علی شاہ صاحب بعد میں لاہور آ گئے تھے، بریلوی مکتبہ فکر میں بہت نام کمایا. مولانا وسیع احمد صاحب محدث صورتی، ان کو آپ پڑھیں، ان کی پوری سوانح ہیں، دیوبندیوں کے خلاف بہت کچھ انہوں نے لکھا ہے. یہ اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں نے بخاری شریف مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے، اور مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شرف حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تو جانتے تھے کہ ہم سب لوگ ایک ہی حضرت کے شاگرد ہیں، کیسے تکفیر کر سکتے تھے، اس لیے بالکل وہ اس کام میں نہیں پڑے. گولڑا کے لوگ بہت محتاط تھے، کبھی تکفیر میں آئے ہی نہیں، اس لیے کہ شخصی تکفیر کرنا کہ یہ شخص کافر ہے بہت ہی دشوار ہے. شخصی تکفیر میں بڑے بڑے اللہ کے بندے صاف دامن بچا کے نکل گئے.
انہوں نے کہا نا بابا، یہ جملہ کفر کا ہے، یہ حرکت کفر کی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی کافر ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے بڑا علم چاہیے معاذ اللہ۔ اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی اس کام میں پڑے ہی نہیں، اور ان جیسا صاحب علم کون تھا؟ تو یہ جتنے بھی دیوبندی اور بریلوی ہیں بر صغیر میں ایک تیسرا طبقہ تھا، ندوہ والے تھے، ان کفر کے چکروں میں پڑے ہی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ انہوں نے کہا جو کتاب و سنت سے ثابت ہوتا ہے سیدھی طرح عمل کرو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے تکفیر میں پڑھنے کی۔ ندوہ کے بعد گولڑا شریف، تیسرے حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پشاور میں سلسلہ قادریہ کے مشائخ، مفتی مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ مظہریہ، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ والے، یہ جتنے صوفیہ تھے نا یہ ان کاموں میں پڑے ہی نہیں، یہ مستقل تیسرا طبقہ تھا، اس لیے یہ کہتے تھے ہم بریلوی نہیں ہیں۔ اسی لیے شاہ مندورانی خود کہتے تھے تصوف کے باب میں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں ہمیں تو پھر دیوبندیوں کی بھی تو تکفیر لازم آتی۔ اور حال یہ تھا کہ ان مشائخ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا ہم مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر نہیں کہیں گے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی کہ انہوں نے کہا تم بسط البنان اور اس کی عبارتیں پیش کرتے ہو نا حفظ الایمان کی، مولانا تھانوی کا جو عقیدہ تھا جب حفظ الایمان پہ اعتراض ہوا تو حضرت نے اس کو آسان عبارت میں لکھ دیا ایک۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ استغفر اللہ ان کی تنقیص، ان کی برائی کا میرے متعلق کہہ رہے ہو، میرے تو وہم و گمان میں بھی کبھی نہیں آیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھوں۔ تو اب ایک شخص کہتا ہے یار یہ جو عبارت ہے میں نے بدل دی، وہ پھر کہتا ہے کہ دیکھو میرے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، اور پھر کہتا ہے تیسری بات کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اسی کے الفاظ آپ خود تبدیل کر دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو جو شخص اتنا وسیع القلب ہے کہ آپ کو عبارت بدلنے کی دعوت دیتا ہے، کہتا ہے میرے ذہن میں بھی نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ میں اسے بدل دیتا ہوں، اس شخص کو کس بنیاد پہ کافر کہنا ہے تم نے؟ اس لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ کی تکفیر بعد کے لوگوں نے نہیں کی، اور چونکہ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب اس کے قائل تھے اس لیے انہوں نے یہ پورا ابواب لکھے ہیں اپنے فتاوی رضویہ۔ فتاوی رضویہ میں ہمارے مفتیوں کو پڑھنی چاہیے، بڑا علم اور بڑا سیال قلم۔ مولانا جس موضوع پہ لکھنا شروع کرتے ہیں رضا خان صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ، کئی مرتبہ ان کی تحریر کو پڑھ کے ہم مرنا ہے بھائی، اللہ کو جواب دینا ہے، ہم کیوں کسی انسان کے خلاف اتنے چلے جائیں کہ اس کی خوبیوں کا بھی اعتراف نہ کریں۔ کئی جگہ لگتا ہے 7ویں 8ویں صدی کا کوئی فقیہ لکھ رہا ہے، اتنی زبردست عربی ہے، دو چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک حضرت نے جو سب و شتم کیا ہے دوسروں پہ، چھوڑو اللہ جانے اور ہو جانے، اور ایک جو انہوں نے کفر میں ہر ایک کو ندوہ والے کافر، دیوبند کافر، علی گڑھ کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، اس پہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان دو چیزوں کو ہٹا کے مفتی صاحبان جو ہیں انہیں چاہیے کہ ان فتاویٰ کا مطالعہ کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اہل علم میں پچھلی صدی میں تحریر کے انداز کیا۔